السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ آپ کے انٹرسٹ کا بھی ٹاپک ہے، اور وہ ہے غامدی صاحب۔ غامدی صاحب کے خاص طور پہ جو نظریہ حدیث ہے، حدیث کے بارے میں جو ان کا ایک ڈفرینٹ نیریٹو ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے آج۔ اور ایز یوزول ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے اس پر غامدی صاحب کی جو فکر ہے، ان کے تھاٹ پر، ان کے نیریٹیوز پر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے پاس آج کچھ کویسچنس ہیں ڈاکٹر صاحب سے کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ غامدی صاحب کا ایک کلپ بڑا سوشل میڈیا پر عام ہوا ہے، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور اس پہ کویسچنس بھی کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب نے حدیث کے بارے میں ایک ڈفرینٹ اوپینین پیش کیا ہے، جو کہ ہمارے کلاسیکل اوپینین سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ حدیث کے بارے میں ان کا اوپینین یہ ہے، اگر میں خلاصہ بیان کروں تو وہ یہ ہے، تمہید الگ اپنی جگہ پہ، کہ حدیث کی ایک حیثیت جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ کی ہے، یعنی ایک تاریخی اس کا ریکارڈ کی حیثیت ہے، وہ ایک وحی کی حیثیت ہے، جس کو آپ کہتے ہیں الہامی حیثیت نہیں ہے، ایک اتھارٹی کی حیثیت نہیں، جیسے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی حیثیت ہے، شریعت سازی کی جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ایسی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ سوالات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، غامدی صاحب کا کلپ، تمہیدی باتیں اپنی جگہ پہ۔ تو سوال میں ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں کہ ہمارا کلاسیکل اوپینین تو کہتا ہے کہ حدیث ایک وحی ہے، جس کو ہم وحی جسے کہتے ہیں وحی خفی بھی کہتے ہیں، اور مختلف الہام بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام ہوا اللہ کی طرف سے ٹوٹلی، اس میں ہیومن انٹرونشن کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اس میں پارٹ نہیں ہے اس میں۔ لیکن غامدی صاحب جو ہیں ان کا اوپینین اس کے بارے میں ڈفرینٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہسٹوریکل ریکارڈ کی حیثیت ہے، جیسے ہسٹری کا ایک ریکارڈ ہے، آپ پڑھیں، اس سے اہمیت لیں، کچھ فائدہ ملتا ہے تو ضرور اٹھائیں، اس سے عبرت بھی حاصل کریں۔ بٹ لیکن اگر ہم اسے کہیں کہ اس کی ایک اتھارٹی ایسی ہے کہ ہم اس کو ایک قانون کی حیثیت دے سکیں، اور ایک ایسی اتھارٹی جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو میرا خیال ہے یہ بہرحال وہ نہیں ہے ان کے نزدیک۔ تو سوال یہ ہے کہ شریعت اس کو کس طرح دیکھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یا پھر اسی طریقے سے قرآن مجید کا اس کے بارے میں کیا تصور ہے، دین اسلام کا عمومی مفہوم کیا ہے اس کے بارے میں، اور مین اسٹریم اسکالرس جو ہیں اسلام کی وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا ہماری وضاحت کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اصل میں جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، دین اسلام بیسیکلی وہ وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوئی، یا پھر بعض صورتوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی چیز جو ہے نا وہ الہام کر دی جاتی تھی، ڈال دی جاتی تھی۔ مختلف فارمز ہیں وحی کی جن کا خود قرآن نے تذکرہ کیا، سورہ جو ہے وہ شورا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دین اسلام کو، جو کہ آپ کی ذمہ داری تھی، رسپانسبلٹی تھی، جو اللہ کی طرف سے آپ کو دین ملا اس کو امت تک پہنچائیں، رہتی دنیا تک لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک جو اس دین کو پہنچایا، دین اسلام کو، تو وہ بیسیکلی دو ذریعوں سے، ایک قرآن مجید، دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن نے دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کا بھی یعنی ذکر ہے اور سنت کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب قرآن نے کہا کہ سورسز بیسیکلی تمہارے دین کے دو ہیں، ٹھیک ہے، ایک قرآن اور دوسرا سنت رسول۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کلام اللہ جسے ہم اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، یعنی وہ ورڈ آف گاڈ ہے، ورڈ آف گاڈ، ٹھیک ہے۔ قرآن اور سنت رسول میں فرق اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہی تو دونوں ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ الفاظ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جیسے الفاظ اللہ سے سنے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے۔ سنت میں کیا ہوتا تھا کہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن الفاظ اب اس معنی کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کانسیپٹ سنت میں بھی پیچھے سے اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو قرآن مجید نے اس طرح سے بیان کیا، انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، یہ نہیں کہا کتاب کے ساتھ کریں، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سجھا دیا اس کتاب کی انڈرسٹینڈنگ سے آپ فیصلہ کریں گے نا، یعنی جو میننگ اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا یا آپ کے ذہن میں ڈال دیا اس قرآن مجید کا، اس کے ذریعے فیصلہ اس کے ذریعے آپ فیصلہ کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو اسی بات کو قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ یوں واضح کیا، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ اس کو لتبین للناس ما نزل الیہم، جو لوگوں کی طرف قرآن نازل کیا کہ آپ اس کی تبیین کر دیں۔ تبیین کیا ہے؟ انٹرپریٹیشن، تفسیر، ایکسپلینیشن، اس کے حواشی، اس کے فٹ نوٹس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب قرآن مجید اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو وضاحت کی ہے اسی کو ہم سنت رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے، اسی طرح سے امام شاطبی رحمہ اللہ، مطلب یہ دو بڑے نام ہیں ہمارے یہاں ہماری تاریخ کے، دو بڑے ائمہ میں سے، دونوں کا موقف یہ ہے کہ سنت بیسیکلی کیا ہے
قرآن مجید کی پہلی تفسیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اور یہی میرے خیال ہے مین سٹریم اوپینین اسکالرز کا یہی ہے, کلاسیکل اسکالرز کا. بالکل یہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کی ہے 3 طرح سے, اپنے قول سے یعنی اپنے اسٹیٹمنٹ سے, اپنے ایکشن سے, اپنے افعال جیسے کہتے ہیں, اور تیسرا اپنی تقریرات سے. ٹھیک ہے. تقریر کہتے ہیں یعنی آپ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا اور آپ اس پہ خاموش رہے. تو آپ کی خاموشی گویا کہ اس بات کی اپروول تھا کہ یہ چیز الاؤڈ ہے, کم از کم اس کا درجہ یہ سائلنٹ اپروول سے ہم کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے گویا قرآن مجید کو انٹرپریٹ کیا. تو بیسیکلی کتاب اللہ اور سنت رسول کا آپس کا تعلق ایسی ہے جیسے لفظ اور معنی کا. اچھا, مطلب لفظ جو ہے جیسے معنی کے بغیر نہیں ہوتا نا. بالکل ظاہر ہے. لفظ جو ہے وہ ایک ظرف ہے, ایک برتن ہے. ٹھیک ہے, معنی اس کے اندر موجود ہے. جب بھی ہم لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ معنی بھی ٹریول کر رہا ہے. ظاہر ہے. ٹھیک ہے, تبھی تو آپ کچھ انڈرسٹینڈ کریں گے. ظاہر. اسی طرح سے اب یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ, یہ قرآن مجید کا لفظ ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ نماز قائم کرو. اس کا ایک معنی تھا, وہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ سے دیا گیا. اس کو ہم کہتے ہیں وحی خفی. یعنی قرآن مجید وحی جلی ہے جس میں الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں, اور پھر اس وحی کی جو قرآن مجید والی وحی ہے اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ سے سجھائی گئی, بتائی گئی, الہام کی گئی وحی خفی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ دونوں چیزیں وحی جلی بھی اور وحی خفی بھی, یعنی قرآن کا لفظ اور قرآن کا معنی, کتاب اللہ اور سنت رسول, دونوں صحابہ کرام تک پہنچائے. ٹھیک ہے. تو اب اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو قرآن دیا ہے, ٹھیک ہے, وحی جلی, اور اللہ کے رسول نے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی انٹرپریٹیشن کی ہے, جو اس کے معنی بتائے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا تو آپ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک, بجائے اس کے کہ آج کل کے ہم مفسرین سے پتہ کریں, معلوم کریں کہ لفظ کا کیا معنی. اور جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ اللہ نے ان کو معنی سجھائے ہیں, اللہ نے سجھائے ہیں. ہاں, یہ خود اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں, مطلب یہ ہماری دلیل نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ نے یہ ذمہ داری بھی عائد کر دی کہ آپ نے اس کی تفسیر کرنی ہے, اور ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرنی, وہ اللہ نے جو سجھائی ہے اس کے مطابق آپ نے کرنی ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی تھی اور آپ نے یہ ذمہ داری ادا بھی کی, اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معنی بتائے تھے اور وہ آپ نے امت تک پہنچائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کہاں پر ہے. اس سوال کا جواب تو آسان ہے, ما بین الدفتین ہے, مطلب 2 گتوں کے درمیان ہے, جو ہمارے سامنے موجود ہے, مسجد میں مل جاتا ہے, سب کی ایکسیس میں ہے, سب کو پتہ ہے قرآن مجید کہاں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے اس کی جو تفسیر کی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تفسیر ہے سنت رسول. یعنی سنت کا کیا مطلب ہے؟ سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات, خاموش تائید. ٹھیک ہے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں ملے گی ہمیں؟ صحیح ہے. یہ بھی کوئی 2 گتوں کے درمیان ہے. ٹھیک, تو اس کے بارے میں جو ہے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ احادیث کی کتابوں میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی حدیث کی کتابوں کے اندر سنت ملے گی. سنت موجود, جیسے قرآن ہمیں کہاں ملے گا؟ قرآن ہمیں 2 گتوں کے درمیان فارم میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث کے اندر آپ کو سنت ملے گی. اب اس سے یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں کا تعلق کیا ہوا سنت اور حدیث کا. بیسیکلی سورس کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ نہیں کہتے کہ کتاب و حدیث کو نافذ کرو, یعنی اہل علم کا نعرہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا نفاذ کرو, اس کی امپلیمنٹیشن کرو. بیسیکلی سورس کیا ہے؟ اصول فقہ کی کتابوں میں بھی جب ہم سورس آف شریعہ کی بات پڑھتے ہیں, سنت کی بحث کرتے ہیں, تو اس میں ہے کتاب اللہ, پھر قرآن مجید, پھر اس کے بعد سنت رسول کی بات آتی ہے. ٹھیک, تو اب کتاب اللہ تو ہمیں پتہ ہے, سنت رسول کہاں پہ؟ احادیث کی کتابوں میں ہے. اب حدیث اور سنت کا تعلق سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے, اس سے اس سوال کا جواب جو ہے وہ کھلے گا جو اشکال غامدی صاحب نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. دیکھیں, جیسے مکین اور مکان کا تعلق ہے. مکان مطلب مکان گھر ہے, اور مکین اس میں رہنے والا, جو اس کے اندر رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. اصل اہمیت تو رہنے والے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کی پہچان اس کا گھر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. امریکن جو ہے پریزیڈنٹ ہے وہ وائٹ ہاؤس میں تو وائٹ ہاؤس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کا پرائم منسٹر کسی جگہ پہ رہتا ہے, بنی گالا میں رہتا ہے یا جہاں پہ بھی رہتا ہے, تو اس کے گھر کی اہمیت بن جاتی ہے. بالکل صحیح. اسی طرح سے جیسے, لیکن اصل چیز وہ رہنے والے کی ہوتی ہے. اصل چیز وہی ہوتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے مکان کی اہمیت بہرحال ایک امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے ظرف اور مظروف کا تعلق آپ دیکھیں, ظرف برتن اور جو اس کے اندر موجود ہے. اب دیکھیں, برتن کے اندر دودھ ہے, اصل اہمیت تو دودھ کی ہے یا شہد کی ہے, لیکن جس برتن میں ہے اس برتن کی بھی اہمیت بن گئی, کیونکہ ہر برتن میں تو دودھ نہیں ہے. جو شہد مجھے چاہیے وہ ایک خاص برتن میں, اور میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں شہد بغیر برتن کے شاید پیش بھی نہیں کیا جا سکتا. ظاہری بات ہے وہ کسی برتن میں ہوگا. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا.
تو اصل سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ سنت رسول کہاں پہ ہے؟ سنت رسول ہے احادیث کی کتابوں میں، ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہمیت اصل میں سنت رسول کی ہے، لیکن وہ ہمیں احادیث کی کتابوں کے علاوہ ملے گی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ حدیث بیسکلی حدیث کی کتابیں آپ کے برتن ہیں، جی جی، اور سنت اس کے اندر وہ چیز ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ سنت آپ کو اس کے بغیر مل نہیں سکتی، وہ آپ کو اس کے ساتھ ہی آئے گی، اس کے پریزنٹ. جی ٹھیک ہے. اب ایک اور بات سمجھنے کی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث جو ہے وہ تاریخی ریکارڈ ہے. حدیث جو ہے نا، جیسے ہم قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ما بین الدفتین جو کچھ ہے وہ سب قرآن نہیں ہے. آج جو دو گتوں کے درمیان آپ کے پاس موجود ہے، اس میں شروع میں اللہ کے نام ہوتے ہیں، بالکل صحیح، آخر میں اللہ کے رسول کے نام دعائیں بھی ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ختم القرآن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 2 قاری صاحبان کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، رموز و اوقاف آخر میں جو ہے انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ جی فلاں کے اوپر وقف لازم ہے. اب یہ اتنی ساری باتیں کیا اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ دونوں بھی قرآن کے ساتھ پبلش ہو رہی ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں ہے. لیکن جو اہل علم ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ فرق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایون کہ اس کے اندر جو رکوعوں کی تعداد ہے وہ کس نے ڈالی؟ بعد میں ڈالی گئی نا. پاروں کی جو تقسیم ہے بعد میں ڈالی گئی. ٹھیک ہے، اوپر جو صورتوں کے نام لکھے ہیں، پاروں کے نام لکھے ہیں، وہ بھی بعد میں ڈالے گئے ہیں. تو جو مابین الدفتین ہے وہ سب قرآن نہیں ہے. لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ قرآن کہاں پہ ہے تو قرآن مابین الدفتین ہے، لیکن مابین الدفتین سب قرآن نہیں ہے. اب اسی طرح سے احادیث کا معاملہ بھی یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں سنت رسول ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں جو کچھ ہے وہ سب سنت نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یعنی مطلب وہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو کریں. جس طرح ہمیں اس کے مطلب کوئی اشکال بھی پیدا نہیں ہوتا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رموز و کافی لگا دی ہیں، تو کوئی بندہ اسے کنفیوز نہیں ہوگا کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے. ساروں کو پتہ ہے وہ کیا ہے، ساروں کو پتہ. صحیح بخاری میں ہم دیکھ لیں صحابہ کے اقوال بھی ہیں، موطا امام مالک، تابعین کے اقوال موجود ہیں، امام بخاری کے اپنے اجتہادات موجود ہیں. کہتے ہیں نا امام بخاری کے فقہ ان کے ابواب میں ہے. بالکل صحیح. اسی طرح سب سے پہلی حدیث کی جو کتاب ہمارے پاس ہے الموطا کے نام سے، جو مدون کتابوں میں سے، اگرچہ اس سے پہلی بھی کتابیں موجود تھیں، بالکل صحیح ہے، اس میں امام مالک کے جو ہے وہ اپنے اقوال موجود ہیں. سنن ترمذی اٹھا کے دیکھیں، وہ ہر دوسری حدیث کے بعد جو ہے وہ حکم لگا رہے ہوتے ہیں یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ تو حدیث نہیں ہے نا، یہ سنت تو نہیں ہے، یہ ان کا کلام ہے، محدث کا کلام ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد کی یہ رائے ہے، جو ہے وہ امام شافعی کی یہ رائے ہے، حدیث کے بعد اس کے معنی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو احادیث کی کتابوں میں جو کچھ نقل ہو گیا وہ سب سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب مشاجرت صحابہ کی بحث آ گئی احادیث میں. ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد کچھ اختلافات ہوئی، وہ سب احادیث کی کتابوں میں نقل ہو گیا. اب وہ سنت رسول نہیں ہے. ٹھیک، تو اہم بات یہ ہے کہ سنت کہاں پر ہے. یعنی بیسیکلی ہمارے دین کے 2 سورسز ہیں. دین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کو ملا ہے 2 واسطوں سے ملا ہے. ایک وحی جلی کی صورت میں، ایک وحی خفی کی صورت میں. وحی جلی قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، وحی خفی سنت رسول ہے. ایک سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، جلی اور خفی کا ذرا مطلب بتا دیں. جلی سے مراد کیا ہوتا ہے اور خفی کا، کیونکہ ہم یہ بار بار ٹرمز یوز کر رہے ہیں. جی، جلی سے مراد یہ ہے کہ جو بالکل کلیئر ہے، واضح ظاہر، ٹھیک، جس میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. خفی سے مراد جو ہڈن ہے، جو پوشیدہ، یعنی اس میں الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ معنی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اچھا، اس میں یعنی آپ کی جو انالوجی ہے، جو آپ نے جس طریقے سے اگزامپل دی ہے، اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک کامنر کی میں مثال دیتا ہوں، فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، عقیدے کی کتابیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں، اس طریقے سے اخلاقیات پہ لوگوں نے کتابیں ہوتی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں دینی کتابیں. اب دینی کتابوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس میں سب کچھ صرف اس میں دین، صرف اس میں یہ سب کچھ جو ہے اس میں دین ہے، نہیں. اس کے اندر لوگوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، اجتہادات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات کنٹمپریری ایشوز سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو دینی کتب کہتے ہیں. اور ایک بندہ پڑھنے والا اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ اس میں دینی ایسپیکٹ کیا ہے، نان دینی یعنی نان ریلیجس یا نان اسلامک ایسپیکٹ کیا ہے. لیکن اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ بالکل دینی کتاب نہیں ہے، ہم اس کو ایک جنرل یوز میں استعمال کرتے ہیں. ایسے اب دیکھیں نا، جیسے قرآن مجید کا کسی نے ترجمہ کر دیا، اب ترجمہ تو قرآن مجید نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. تفسیر کسی نے لکھ دی، وہ قرآن مجید نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اگر تفسیر میں ترجمے میں غلطی ہے، آپ کہیں جی قرآن میں غلطی ہے. اسی طرح سے احادیث کی کتابوں کا ترجمہ اگر کسی نے غلط کر دیا اور آپ اس کی وجہ سے کہیں کہ ہم اس کو کیسے مانیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ ساری غلطیاں تو آپ کو تراجم میں قرآن کے اندر بھی مل جاتی ہیں. ٹھیک،
تو اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کے ساتھ جو ہے نتھی ہر چیز کو آپ قرآن نہیں مانتے، تو اسی طرح سے معاملہ احادیث کی کتابوں کا بھی ہے، اس میں ٹھیک ہے کچھ سنت ہر چیز جو سنت سے ایسوسیٹڈ ہے وہ ضروری نہیں ہے سنت، بلکہ میرے خیال ہے کہ جب ہم سنت کو نریٹ کرتے ہیں اس میں جو راویوں پر کلام ہے، راویوں کی بات ہے کہ فلاں نے کہا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کا متن یہ ہے، اس کا ٹیکسٹ یہ ہے، یعنی سنت کا ریلیونٹ پارٹ یہ ہے، باقی ساری تو ظاہر ہے اضافے ہوتے ہیں. تو اس لیے اب اس مصحف کی، اس کو ہم مصحف کہتے ہیں نا جو مابین دو فتح مصحف کے، اب اس مصحف کی اہمیت ہے. کیوں اہمیت ہے؟ کیونکہ قرآن اسی میں ہے. بالکل ٹھیک ہے، قرآن اسی میں ہے، ٹھیک، لیکن جو اس کے اندر ہے وہ سب قرآن نہیں ہے. اسی طرح سے سنت رسول احادیث کی کتابوں میں ہے، اس لیے صحیح ستہ کی اہمیت بڑھ گئی، مسند احمد کی اہمیت بڑھ گئی، کیونکہ اس سے باہر سنت رسول نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یہاں پہ ایک بات میں کروں گا کہ غامدی صاحب کے جو استاد سے امین حسن اصلاحی صاحب، اصل میں بیسیکلی ان کو ایک بڑی غلطی لگی، ایک نہیں بلکہ دو کہنا چاہیے، دو بڑی غلطیاں لگی سنت کے حوالے سے. ایک تو انہوں نے کہا کہ سنت کا تعلق صرف عمل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے وسلم کے اقوال کو سنت سے نکال دیا اور دوسرا تقریرات کو نکال دیا، یعنی جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں طریقہ مسلوکہ فی الدین. جی جی، وہ کہتے ہیں سنت صرف عملی ہوتی ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی. بلکہ مولانا عطا اللہ حنیف صاحب جو مطلب ایک بڑے ہمارے ہاں ایک بزرگ عالم دین تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ مولانا اصلاحی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تدبر قرآن لکھ کے قرآن مجید کی خدمت کی ہے، تو اب میں انشاءاللہ سے تدبر حدیث لکھ کے حدیث کی خدمت کرنے لگا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ وہ حدیث کی خدمت کریں. اچھا، کیونکہ ان کا یہ فیلڈ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہوا وہی کہ امین حسن اصلاحی صاحب نے حدیث کے حوالے سے جو مبادیات پیش کی ہیں تو اس میں انہوں نے بڑی ٹھوکریں کھائیں. ٹھیک ہے، اور وہی کانسیپٹس پھر ایز اٹ از جو ہے وہ غامدی صاحب نے لے لیے. تو ان میں ایک بڑی چیز یہ تھی کہ انہوں نے اقوال کو، یعنی اب آپ دیکھیں نا کتنی اللاجیکل سی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو مان رہے ہیں کہ آپ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کریں، یہ تو بین للناس تبیین کریں، یہ آپ وسلم کے فرض منصبی ہے. لیکن آپ وسلم جو ہے اوپر کنڈیشن یہ لگا رہے ہیں کہ تبیین صرف اپنے عمل سے کر سکتے ہیں، قول سے نہیں کر سکتے. مطلب آپ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باؤنڈ کر سکتے ہو کہ آپ جو ہے وہ قول سے تبیین نہیں کر سکتے، یا اللہ نے کہاں پہ باؤنڈ کیا؟ جی ٹھیک ہے. اصل بات تو یہ ہے نا کہ آپ اللہ سے یہ ثابت کریں کہ اللہ نے باؤنڈ کیا ہو کہ آپ نے تبیین صرف اپنے عمل سے کرنی ہے، قول سے نہیں کرنی، بلکہ قول سے زیادہ اچھی طرح سے تبیین ہوتی ہے. بالکل ٹھیک، وضاحت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو آپ کے اقوال ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی سنت ہیں. دوسری بڑی غلطی جو اصلاحی صاحب کو لگی تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سنت ہے، ہم تو کہتے ہیں نا احادیث کی کتابوں میں، وہ کہتے تھے یہ تواتر عملی میں ہے. ٹھیک ہے، تواتر عملی سے مراد کیا ہے؟ یعنی پوری امت کیا کام کر رہی ہے، میجورٹی جو یعنی ایک ٹریڈیشن کیا چل رہی ہے، ایک ٹریڈیشن کام کیا چل رہا ہے، معروف کیا چیز ہے. تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، صحابہ سے ان کے بچوں نے سیکھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان سے ان کے بچوں نے سیکھی. اسی طرح نسل در نسل جو ہے وہ یہ دین عمل کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے. لیکن اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تواتر عملی ہے، ظاہری بات ہے اس وقت اللہ کے رسول اور ہمارے درمیان کم از کم کوئی 32-34 نسلوں کا بنتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو 32-34 نسلیں ہیں یا 1400 سال ہیں کم از کم، اب مجھے آج میں 1400 سال بعد بیٹھا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یا ہم نے یا اس نسل نے جو اپنے آباء و اجداد سے یہ سیکھا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ہاں، یہ ایگزیکٹلی یہ کیسے پتا چلے گا؟ یعنی ہمیں تو اپنے بارے میں تو پتا ہے. آپ بدعت اور اس میں کیسے فرق کریں گے؟ سنت میں بدعت بھی تو مروجہ ہو جاتی ہے نا، بدعت بھی تو وہ رائج ہوتی ہے ٹھیک ہے سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں کو آپ کہتے ہیں جی یہ بدعات ہیں، وہ آپ سے پچھلی نسل بھی کر رہی تھی، اس سے پچھلی نسل بھی کر رہی تھی. صرف کیا ہے کہ وہ عمل رسول اللہ علیہ وسلم کی قدموں تک نہیں پہنچتا، تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے. اچھا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ 13 صدریوں میں ہم جھانک نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے. خبر کے تو ہمیں تو خبر کے ذریعے پتہ چلے گا نا. تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ وہ خبر ہی بات ہوگی، بنیاد خبر ہے، بنیاد خبر ہے، بنیاد خبر. یعنی سنت بیسیکلی وہ خبر کے ذریعے ہم تک پہنچ خبر کے ذریعے میڈیم جو ہے وہ سنت کے منتقل ہونے کا، اس کی ٹرانسمیشن کا وہ خبر ہے، اور اسے ہم حدیث کہتے ہیں میرا خیال ہے. اس کو اور وہی پیالے جس کو ہم پیالہ کہتے ہیں، جس کو آپ پیالہ کہہ رہے تھے، جس کے اندر سنت موجود ہے، وہ بیسیکلی طریقہ ہی ہے جو چلا ہوا آ رہا ہے. لیکن ہم تک کیسے پہنچے گا؟ ہم کیسے ویریفائی کریں گے کہ وہ طریقہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت رائج تھا، موجود تھا، تو اس میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم نے اہمیت کی بات کی تھی، میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. اپنے اہمیت آپ نے کہا کہ اس سے اہمیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، سنت کی بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے اس کو تدوین جو ہے انسانوں نے کی، ہیومن بینگز انوالو تھے. ظاہر ہے ہیومن بینگز غلطی ہوتی ہے، مجھ سے آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، جتنا مرضی ہم پرفیکشنسٹ تو نہیں ہیں، پرفیکشن ہمارے اندر تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے.
تو جب ہم نے تدوین کی، انسانوں نے اس کی تدوین کی، کیا الٹیمیٹلی کیا اس کا یہ لازم ملزوم نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے کیونکہ انسانوں نے کمپائل کیا؟ اگر تو اللہ کے رسول خود کمپائل کر جاتے تب تو ہم کہتے ہیں نبی جو ہے وہ معصوم ہے، معصوم الخطا ایک سرٹن میننگ میں، لیکن جب ہم نے کی ہے تو پھر کویسچن بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کی اہمیت نہیں کم ہو جائے آٹومیٹکلی ہماری تدوین سے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ حدیث کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے ایک شبہ ہے، ورنہ اگر آپ غور کریں قرآن مجید جو ہے وہ کس نے مدون کیا، کس نے کمپائل کیا؟ بالکل، وہ بھی تو انسانوں نے کیا۔ اب کیا قرآن مجید جو ہے وہ تورات کی طرح ہمیں تختیوں پہ لکھا ہوا ملا تھا؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات لی ہے کوہ طور پہ لے کے، قرآن مجید تو ریٹن فارم میں نہیں ملا، حضرت جبریل علیہ السلام نہیں لے کے آئے۔ پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے قرآن اپنے ہاتھ سے؟ بالکل نہیں لکھا، وہ بھی تو انسانوں سے لکھوایا۔ ہاں، کاتبین وہی تھے، ٹھیک ہے، 40 کے قریب تھے، ٹھیک ہے، وہ لکھا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو قرآن مجید لکھا کرتے تھے اسی طرح سے حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ وہی بھی لکھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ثابت کہاں سے ہوتا ہے کہ قرآن لکھنے والے اتنے لوگ موجود تھے؟ وہ سارے حدیث سے ثابت ہوتا ہے، خود قرآن نے تو نہیں کہا، کوئی فہرست تو نہیں پیش کی کہ اتنے لوگ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں یا کس طرح لکھا گیا۔ ہاں، کیا سورسز تو آپ کو یہ بات تو جو ہے نا کہ ایک تو قرآن لکھا ہوا نہیں ملا، یہ ماننا پڑتا ہے آپ کو، مطلب نازل نہیں ہوا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، تیسرا جو آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا، تو یہ بھی حدیثیں بتاتی ہیں، مطلب واحد ایویڈنس ہمارے پاس ہے کہ قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا، صحابہ نے لکھا، وہ واحد ایویڈنس حدیث ہے۔ یعنی یہاں تک میں آپ کی جو بات سمجھ رہا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ قرآن مجید، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ویلیڈیٹی ہے، قرآن مجید کی جو اتھارٹی ہے، قرآن مجید کی جو تدوین ہے، کمپائلیشن، ایوری تھنگ، جی وہ ہمیں حدیث کے تھرو پتہ چل رہی ہے؟ حدیث ہی ہمیں، اور اگر حدیث کی اگر ہم حدیث کو کویسچن کریں گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ان کویسچن آ جائیں گی۔ ایسے ہی ہے، بالکل صحیح۔ تو آپ قرآن مجید کی کمپائلیشن کیسے ثابت کریں گے؟ مجھے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید یہ وہی والا ہے جو ایگزیکٹلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھا؟ جی ایسے ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اٹ سیلف، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید بھی ہم تک رپورٹ کے تھرو پہنچا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، نریٹ اس کا ظاہر ہے وہ ایک کتاب تو ہے شکل، لیکن ظاہر ہے یہ کتابی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، الٹیمیٹلی صحابہ نے بھی ظاہر ہے جس طریقے سے حدیث کو نریٹ کیا، قرآن مجید بھی یاد کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے آگے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، تو میرا خیال ہے اس کی کمپائلیشن اور اس کی جو ایسے ہی ہے، دیکھیں بکش فارم جو ہے، سب سے پہلا جو ہے نا قرآن مجید کا جو مکمل جسے نسخہ کہتے ہیں، اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ مصحف نہیں تھا، صحف تھے، اس کے لیے جو الفاظ ہیں صحف، جیسے 30 پارے ہوں قرآن مجید، ٹھیک ہے، اب وہ 30 پارے علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا، یعنی آپ اللہ کے رسول کے دور میں بھی نہیں، اللہ کے رسول کے دور میں تھا لیکن سکیٹرڈ فارم میں تھا، کچھ اس صحابی کے پاس، کچھ اس صحابی کے پاس، یہی کام تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ وہ جو بکھرا ہوا تھا لکھا ہوا اس کو ایک جگہ جمع کیا، لیکن ایسا سچ کمپائل نہیں کیا جس طرح بکش فارم میں تھا، بکش فارم میں تھا، وہ بھی صحف تھے، یعنی سب کو ایک جگہ انہوں نے جمع کر دیا۔ ٹھیک، پھر ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، یعنی حضرت عمر کا دور بھی گزر گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر اس کے سرکاری طور پہ 5 نسخے دوبارہ مطلب اس کو لکھا گیا اور 5 نسخے یعنی نمبر آف ایئرس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، نمبر آف ایئرس کے بعد ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم از کم جو ہے وہ 30 سال کا وقفہ یا اس سے زائد وقفہ بن ہی جاتا ہے، ٹھیک۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 5، کچھ نے کہا 7، زیادہ میکسیمم لوگوں نے کہا تو 8-9 بھی کہہ دیے کہ وہ مصحف تیار ہوئے تھے، لیکن اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ اسٹیٹ مصحف کو پبلش کر رہی تھی، بالکل صحیح، مطلب کوئی سرٹیفائڈ جو ہے کوئی سرٹیفائڈ مصحف تھا، اسٹیٹ کی طرف سے مہر لگی ہوئی تھی کہ یہ ٹھیک، ایسا نہیں تھا۔ تو بیسیکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دور کا، پورے دور کا میڈیم کیا تھا، مطلب ہر دور کا نالج کے ٹرانسفر کرنے کا ایک میڈیم ہوتا ہے، اور وہ خبر تھی، یعنی لوگ میموری تھی، مطلب لوگ زبانی یاد کرتے تھے، ایسا صرف ہمارے مذہب میں نہیں تھا، بدھ مت میں بھی زبانی یاد کرنے کی روایت تھی، اسی طرح سے ہندو مت میں بھی آپ کو ملتی تھی، عربوں میں دیکھ لیں یہ جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، دیوان کے دیوان ان کو حفظ تھے، یاد تھے، گھوڑوں کے نام، ان کی نسلوں کے نام یاد تھے، نسلوں کے نام ان کو آتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی لونڈیوں کو شعر تک جو ہے وہ یاد ہوا کرتے تھے، تو گویا اس زمانے میں علم کو محفوظ کرنے کا میڈیم ہی خبر، اس لیے قرآن نے کیا کہا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن نے اپنا تعارف کیا کروایا کہ یہ آیات بینات کہاں ہیں، سینوں میں ہیں، مطلب محفوظ یہ سینوں میں، اور آج بھی میرے خیال ہے سینوں میں ہی محفوظ ہے زیادہ تر، اس کی وجہ سے آج بھی اب دیکھیں کہ آپ جب قرآن مجید پبلش کرتے ہیں تو جب آپ اس کو شائع کرتے ہیں تو آخر میں 2 قاری صاحب سے آپ کو سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، وہ کسی یعنی قاری صاحب جو ہیں، قاری صاحب تصدیق کر رہے ہیں، لکھی ہوئی ہے کہ یہ لکھا ہوا میری میموری کے مطابق ہے، تو اہمیت کس کی ہوئی؟
دائرہ کاری کی، جو اس کے قرآن حفظ کی میموری کی جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. پھر ایک دور آیا جسے ہم پرنٹنگ پریس کا دور کہتے ہیں، اس میں کتابیں کی اہمیت. ڈاکٹر صاحب ایک آخری ختم کرنے سے پہلے آخری تیسری سوال جو اسی سوال سے متعلق ہے، جیسے کہ ہم نے قرآن مجید کی بات کی تو قرآن مجید تو کمپائل ہو گیا، لیکن اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں قرآن مجید کی تدوین تو حضرت ابوبکر کے دور میں ہو گئی، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلیں کچھ ایئرس کا تو گیپ آیا، کمپائل ہوا حضرت ابوبکر، پھر زیادہ لیٹ نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا گیا. لیکن جب ہم حدیث کی بات آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے غالباً خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی بات آتی ہے، یا پھر ابن شہاب زہری کا نام آتا ہے جو محدث ہیں بہت بڑے، کہ ان کے ٹائم پہ جو کہ غالباً 3 صدی ہجری کے اندر آئے، 3rd century آف اسلامک کیلنڈر کے اندر، یعنی آپ کے خیال کے اندر 150 سال 180 یا اس سے بھی اوپر سال گزر گئے تھے اس کو، قرآن حدیث کی تدوین نہیں ہو سکی تھی اس ٹائم. تو اتنا گیپ تو ہے، تو وہاں پہ بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کی بیس پہ کہ قرآن مجید کی اوتھینٹسٹی بنسبت حدیث کے زیادہ ویلڈ ہے اور حدیث میں پھر کویسچن اٹھ سکتا ہے. لیکن اصل بات ہے، ایک بات تو ہم نے یہ کی ہے کہ بیسیکلی قرآن بھی میموری میں محفوظ ہو رہا تھا، حدیث بھی میموری بھی محفوظ ہو رہا. ٹھیک، اس لیے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں جو ہے وہ صرف ایک صحابی نے نقل کی ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص نے. بالکل ٹھیک ہے. وہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا. اچھا. ایک بات تو یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حدیثیں جو ہے وہ لکھی جاتی تھی، بلکہ ان کا صحیفہ معروف ہے، صحیفہ صادقہ کے نام سے. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے حمام بن منبہ، براہ راست شاگرد تھے. حضرت ابو ہریرہ نے ان کو 138 احادیث لکھوائی تھیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو انہوں نے لکھوائی تھیں وہ اس وقت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو کہ پیرس میں رہے، بہت بڑے مطلب ریسرچ اسکالر تھے ہمارے، انڈیا کے تھے غالباً، تو ساری زندگی انہوں نے پیرس میں گزار دی. تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کر کے پبلش کیا، مطلب اس اوریجنل مینوسکرپٹ کو، اوریجنل مینوسکرپٹ ان کو مل گیا. ہاں مل گیا، بالکل مل گیا. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. اسی طرح سے حضرت علی کی ایک روایت ہے، ان کو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول سے آپ کو قرآن کے علاوہ بھی کچھ ملا، یہ بھی صحیح روایت ہے صحیح بخاری کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ کچھ ریٹن فارم میں دیا ہے، ایک صحیفہ ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دیت سے متعلق کچھ احکامات ہیں، یہ وہ. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک صحابہ یمن سے، ان کا نام تھا ابو شاہ. بالکل صحیح. ہاں، وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو ہے ارشاد فرما دیا تو کہنے لگے جی مجھے آپ کی باتیں بھول جائیں گی. اچھا. تو آپ کسی کو کہیں میرے لیے لکھ دے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو جو ہے وہ لکھ کے دے دو. اسی طرح ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ جب بولتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا لکھ لیا کرو. تو کسی نے کہا کہ جی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا چاہے میں کسی کیفیت میں ہوں، میں جو بات کروں اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ میری زبان سے کسی بھی کیفیت میں حق کے علاوہ بات جاری نہیں ہوتی. یعنی آپ سے خود حکم دے دیا، خود حکم دے دیا. یعنی کہنے کا مطلب، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہنا کہ حدیث کی کمپائلیشن یعنی 3rd century آف اسلامک کیلنڈر میں ہوئی ہے، یہ غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لکھوایا، صحابہ بھی لکھتے تھے، اور اس کے ایویڈنسز موجود ہیں ہمارے پاس. بس اتنا ہے. ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے شروع میں، ٹھیک ہے، جب ابھی تک جو ہے وہ قرآن مجید کا مزاج لوگوں نے سمجھا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا تاکہ لوگ اس کو خلط ملط نہ کر دیں قرآن مجید کے ساتھ. لیکن جب لوگوں نے قرآن مجید کا اسلوب سمجھ لیا، اس کا ایک سٹائل ہے نا زبان کا، لینگویج کا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اب جب مجھ سے یہ بات سنیں گے تو یہ فرق کر لیں گے کہ یہ قرآن ہے اور یہ سنت رسول ہے. اس کا فرق کرنا ضروری تھا، کیونکہ ایک اللہ کے الفاظ تھے اور ایک رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، اگرچہ تھے دونوں وہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کا لحاظ کرنے کے لیے شروع میں کچھ عرصے کے لیے منع فرمایا تھا، پھر باقاعدہ اجازت دی، بلکہ اس کو لکھوایا. ہاں یہ بات جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ وہی بات ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اسٹیٹ لیول پہ، اچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کا بھی جو سن وفات ہے وہ 99 ہے. اچھا 99 ہجری ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ پہلی صدی میں یہ کام. لیکن یہ ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ یہ کام ہوا، حدیث کی تدوین کا کام انہوں نے ابن شہاب زہری، امام ابن شہاب زہری جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے ان کو جو ہے وہ یہ کام سونپا تھا کہ آپ یہ کام کریں. ٹھیک ہے، جیسے اسٹیٹ لیول پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جو ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس کی کتابت تو چل رہی تھی. یعنی اسٹیٹ لیول پہ ایک آرڈر دیا گیا تھا، اس کی حیثیت اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ کمپائلیشن اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی، انڈیویجولی ہو رہی تھی، اور وہ موجود ہیں، ان کے ایویڈنسز اور ریفرنسز موجود ہیں. تو اس سے یہ پہلی بات تو آپ نے، یعنی خلاصتاً یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے ہم کہیں کہ جی جو ہے صرف جو میموری سے جو چیز ٹرانسفر ہوئی ہے وہ ہو. یہ عربوں کا حافظہ اتنا پاورفل تھا اس زمانے کے اندر، اور یہ ایک ہمارے سامنے ایسی چیزیں بہت اتھینٹک ذرائع سے پہنچی ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس میں کوئی غلطی کے امکانات نہیں. دوسری چیز ہم نے یہ آپ نے بات کی کہ
جو لوگ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ کمپیریزن میں، تو وہ اسٹیٹ لیول تھا، اسٹیٹ لیول کے اوپر اوپینین تھا، اور وہ انڈیویجولی آلریڈی ہو چکا تھا، اور اس کے مخطوطات ہمارے پاس مینیوسکرپٹس ہمارے پاس موجود ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ ہمارا آج کا پروگرام مکمل ہو جاتا ہے یہاں پہ. تو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ دعوت دیں گے، اور ہم انشاءاللہ مزید کوسچنس کے ساتھ ان کے پاس آئیں گے. تو جزاک اللہ خیر. ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے اس بارے میں، غامدی صاحب کے بارے میں، فکر غامدیت کے نام سے kitabussunnah.com جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ موجود ہے، اس کو پڑھیے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، اور اسی طریقے سے اس کو اسپریڈ بھی کیجیے، لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.